بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کی تفصیل بیان کریں گے جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس سفر میں پیش آنے والے تمام واقعات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حکمت عملی کیا تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو پہلی بار اپنے مال تجارت پر دگنا نفع حاصل ہوا۔ آئیے اس پورا سرار سفر کی تفصیلات جانتے ہیں۔ سفر شام کا آغاز۔ اس وقت شام یمن کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تجارتی منڈی تھا۔ اس لیے جب بھی شام کی طرف کوئی قافلہ جاتا تو عرب کے ہر تاجر کی خواہش ہوتی کہ وہ اس قافلے کا حصہ بنے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کے لیے روانہ ہوئے تو یہ قافلہ بہت بڑا تھا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرنے آئے تھے وہ خدا حافظ کہہ کر واپس ہوئے۔ جناب ابو طالب اپنے گھر کی جانب چلے گئے اور قافلہ مکہ سے باہر نکل گیا۔ قافلے کا سردار کون بنے؟ قافلے کے نکلتے ہی ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا قافلہ ہے اور راستے کی مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا کوئی سردار مقرر کر لیا جائے جو قافلے سے آگے آگے چلے اور راستے کی اطلاع دیتا رہے۔ جب سرداری کا مسئلہ آیا تو ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ پیش کر دیا۔ ابو جہل کا نام آیا، ابو سفیان کا نام آیا، حارث کا نام آیا۔ ان تمام ناموں پر بحث ہونے والی تھی، لیکن حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ، جسے اس سفر میں اس خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حالات اور واقعات دیکھ کر اپنی مالکہ کو بتائے، اس نے ان تمام ناموں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خدیجہ نے جسے مقرر کیا ہے اس کا نام پیش کرتا ہوں۔ میسرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پیش کیا۔ ایک طرف ابو جہل نے نامنظور کر دیا، دوسری طرف خاندان بنو ہاشم کا ووٹ بھی آپ کے نام پر گیا۔ میسرہ بھی آپ کا نام پیش کر رہا تھا۔ ابو جہل نے غصے میں تلوار نکال لی اور کہا کہ عبداللہ کے یتیم کو سردار بنا دیا گیا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ حضرت حمزہ کا غضب۔ جناب حمزہ جو بنو ہاشم کے نمائندہ تھے اور آپ کے چچا اور دودھ شریک بھائی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی اور ابو جہل سے کہا کہ خبردار، اگر میرے بھتیجے کی شان میں گستاخی کی تو خون کی اندیاں بہا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر فرمایا، چچا، سفر کے آغاز میں فساد سے آغاز کرنا مناسب نہیں، ایسا کریں کہ اس مسئلے کو مفاہمت سے حل کر لیتے ہیں۔ آدھا دن قیادت ایک کے ہاتھ میں اور آدھا دن دوسرے کے ہاتھ میں۔ ابو جہل نے سوچا کہ صبح سے دوپہر تک کا وقت ہمارے پاس رہے، دوپہر سے شام تک یہ رہے گا اور تھکن کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ طے پا گیا اور قافلہ چل پڑا۔ پہلا معجزہ، سیلاب سے بچاؤ۔ قافلے نے ایک دو منزلیں طے کی ہوں گی کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف وسیع میدان۔ قافلے عموماً میدانوں سے گزرا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ شام کا وقت ہے، ہمیں آرام کرنا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس میدان میں آرام نہ کریں بلکہ پہاڑ کی جانب چلے جائیں۔ یہ بات سب کے لیے عجیب تھی کہ اتنے سارے اونٹ اور سامان پہاڑ پر لے جائیں، لیکن آپ سردار تھے اس لیے سب کو ماننا پڑا۔ ابو جہل کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ دیکھو جسے سردار بنایا ہے بلا وجہ ہمیں مشقت میں ڈال رہا ہے۔ قافلے والے بڑی مشکل سے پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ قافلے میں سے ایک سردار جو ابو جہل کا ساتھی تھا اپنے 400 اونٹ لے کر میدان میں ہی رک گیا۔ ابھی قافلہ اوپر پہنچا ہی تھا کہ اچانک بادل آئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اپنے 400 اونٹوں سمیت سیلاب میں بہا گیا۔
ابو جہل کے گروپ کے علاوہ سارے قافلے والوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بیٹھ گئی کہ جسے سردار بنایا ہے وہ نہایت دانشمند ہے۔ دوسرا معجزہ، پانی کا چشمہ۔ 4 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور سیلاب کی کیفیت رہی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ میسرہ گھبرا گیا اور کہا کہ آگے جانے کا راستہ بند ہے، صرف واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور فرمایا کہ کل جواب دوں گا۔ صبح ہوئی تو آپ اس مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا اور فرمایا کہ جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنا سامان تیار کر لے۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے ایک سفید پرندہ آیا جس کی چونچ میں درخت کی ایک شاخ تھی۔ اس شاخ نے پانی پر لکیر سی بنا دی اور ایک راستہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا جو بسم اللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آئے۔ سب خاموش رہے، ابو جہل بھی خاموش تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تو آگے نہیں بڑھتا تو میں بڑھتا ہوں۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر آگے بڑھے اور سارا قافلہ دیکھتا رہ گیا کہ آپ کے گھٹنوں تک بھی پانی نہیں پہنچا۔ یہ دیکھ کر سارا قافلہ آپ کے پیچھے ہو لیا۔ صرف ایک شخص نے کہا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں بسم اللہ والذی پڑھوں گا۔ جیسے ہی پانی میں داخل ہوا 1 سیکنڈ میں ڈوب گیا۔ ابو جہل کی سازش۔ ابو جہل بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ آگے چل کر کنویں کو بند کر دے گا تاکہ قافلہ پیاس کی وجہ سے مر جائے۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اسے بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ اپنے غلام کو پانی کی مشق دے کر وہاں بٹھا دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس سے تڑپے تو مجھے خبر کرنا۔ لیکن جب قافلہ وہاں پہنچا اور کنواں بند دیکھ کر گھبرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زمین پر ٹھوکر ماری۔ زمین سے تازہ پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ غلام نے یہ منظر دیکھا اور دوڑ کر ابو جہل کو بتایا۔ ابو جہل کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ تیسرا معجزہ، سردار جن کا ایمان۔ شام کی سرحد کے قریب ایک مقام پر ابو جہل کا اونٹ ایک کھجور کے درخت کے پاس سے گزرا تو ایک خوفناک اژدھا نکلا۔ اونٹ ڈر کر بھاگا اور ابو جہل کو گرا دیا۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، ابھی دیکھتا ہوں۔ جب قافلہ آیا تو ابو جہل آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ عبداللہ کے یتیم، میں نے غلطی کی تھی، اب تم پورے دن سردار رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، اس میں کوئی فریب ہے، میں دیکھتا ہوں۔ جب آپ اسی درخت کے پاس پہنچے تو وہ اژدھا پھر نکلا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اونٹ کے چہرے پر رکھا اور اژدھے سے پوچھا تو کون ہے؟ اژدھے نے کہا کیا آپ مکہ سے آ رہے ہیں؟ وہاں عبداللہ کا ایک بیٹا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں۔ اژدھے نے کہا میں جنوں کا سردار ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ شفاعت کا حق میرے بیٹے کو ملے گا جو مکہ میں ہوگا اور اسی مقام سے گزرے گا۔ آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اژدھے کے سر پر رکھا اور فرمایا جا، میں نے تیری شفاعت کا وعدہ کیا، اب اس راستے کو چھوڑ کر چلا جا۔ راہب ابو جبیر کا واقعہ۔ شام کے علاقے میں ابو جبیر نامی ایک راہب کا سوما تھا۔ وہ تورات اور انجیل پڑھتا اور روتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ آخری نبی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ جب قافلہ وہاں سے گزرا تو اس کے شاگردوں نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے اور اس کی روشنی سے سارا سوما منور ہو گیا۔ راہب نے کہا کہ یہ وہی نشانی ہے جو حجازہ سے آنے والے نبی کی تھی۔ اس نے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو وہ جو سوکھا درخت ہے اور کنواں ہے، اگر کوئی شخص ان کے پاس جائے اور درخت ہرا ہو جائے اور کنویں میں پانی آ جائے تو مجھے خبر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے سے الگ ہو کر اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور درخت ہرا ہو گیا۔ پھر کنویں کے پاس گئے اور پانی ابل پڑا۔ راہب نے قافلے والوں کو دعوت دی۔ جب سب کھانے پر بیٹھے تو راہب نے ان کے چہرے دیکھے لیکن مطمئن نہ ہوا۔ پھر پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے؟
ابو جہل نے کہا کہ صرف ایک نوکر ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ وہ ہمارا بھتیجا ہے۔ جب راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دور سے پہچان لیا اور کہا کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ یہی وہ نبی ہیں جن کا انتظار تھا۔ راہب نے اپنے خاص کمرے میں بلایا جس کا دروازہ چھوٹا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دروازہ آپ کے لیے بڑا ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو دروازہ خود بخود بڑا ہو گیا۔ راہب نے میسرہ سے کہا کہ اپنی مالکہ کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر یہ ان سے شادی کر لیں تو دنیا و آخرت کی ملکہ بن جائیں گی۔ تجارتی حکمت عملی۔ قافلہ شام پہنچا۔ بازار میں ہر طرف رونق تھی۔ تمام تاجر اپنا سامان لے کر دوڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی، پیچھے رہو۔ سب نے سامان بیچ دیا اور آپ کا سامان ویسے ہی پڑا رہا۔ ابو جہل نے طنز کیا کہ خدیجہ کا سارا سامان ضائع ہو گیا، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ تاریخ بدل گیا۔ شام کے آس پاس کے دیہاتوں سے بڑے زمیندار اور تاجر خریداری کے لیے آتے تھے، لیکن پہلے دن شہر کے بڑے تاجر سستا سامان خرید لیتے تھے اور دوسرے دن وہی سامان مہنگا بیچتے تھے۔ آپ نے دوسرے دن سامان بیچا تو دیہاتیوں کو سیدھا سستا سامان مل گیا۔ آپ نے وہی سامان 10 روپے میں بیچا جو ابو جہل نے 50 روپے میں بیچا تھا۔ ہر طرف شور تھا کہ آج اتنا سستا سامان بک رہا ہے۔ یہودی عالم کا حملہ۔ ایک یہودی عالم کو خبر ہوئی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور سوچا کہ یہی وہ نبی ہے جو ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ اس نے چال چلی کہ آخری بوریاں خریدنے کے بہانے آپ کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ چکی کا پاٹ لے کر چھت پر کھڑی ہو جاؤ اور جب یہ نکلے تو گرا دینا۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ کا نور دیکھ کر اس کی بیوی کی آنکھیں چندی گئیں اور اس نے اندھا دھند پاٹ گرا دیا۔ وہ پاٹ اس کے 2 بیٹوں پر گرا جو گھر میں داخل ہو رہے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہودی غصے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ پورا قافلہ آپ کی حمایت میں آ گیا۔ اس یہودی نے کہا، اے مکہ والو، تم جس کی حمایت کر رہے ہو یہ تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دے گا، بچوں کو یتیم کر دے گا۔ آج تم بچا رہے ہو، کل تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اختتام۔ یہ سن کر ابو جہل کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں۔ قافلہ واپس مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ پیارے ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجنے اور پھر ان دونوں ہستیوں کی شادی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔